نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مرکب ناقص ہم کر رہے ہیں. مرکب ناقص میں ہم نے مرکب اضافی شروع کیا. مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی کے ساتھ نسبت کو جوڑتا ہے، ملکیت کا مفہوم دیتا ہے. مرکب اضافی کے کم از کم دو اجزاء مضاف اور مضاف الیہ. مضاف ایسا اسم جس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا اور جس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب ہلکے ہونے سے مراد ہے کہ وہ اسما جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین کو ختم کر دیں، اور وہ اسما جن پہ نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی کو ختم کر دیں. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں اور عموماً معرفہ، نکرہ بھی ہوتا ہے لیکن عموماً معرفہ ہوتا ہے. مرکب اضافی میں اصل اہمیت جو ہے وہ مضاف کی ہے، کیونکہ مضاف الیہ تو ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. اگر آپ نے مرکب اضافی کے اعراب کو پہچاننا تو مضاف سے پہچانیں گے، مضاف الیہ سے نہیں پہچانیں گے. مرکب اضافی جملے کے اندر جو ہے وہ مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے، خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. اور معرفہ کی جو ہم نے اقسام پڑھی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 7 اقسام ہیں، 5 آپ کو میں نے بتائی تھی. جو چھٹی اقسام ہے وہ اقسام بھی مضافی سے ریلیٹڈ ہے کہ مضاف چونکہ جس پہ الف لام نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ وہ نکرہ ہو جاتا ہے. تو ایسا نکرہ اسم جس کی نسبت معرفہ اسم کے ساتھ جوڑ دی جائے تو ایسے اسم کو بھی معرفہ کہا جاتا ہے. اسی لیے یہ مبتدا بن کے بھی آتا ہے اور خبر بن کے بھی آتا ہے. مرکب اضافی جب آپ کرتے ہیں تو اس میں خیال رکھیں کہ جو ضمائر کا استعمال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ضمائر کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ضمائر جو ہے معرفہ ہوتے ہیں، اور ضمائر دو قسم کے ضمائر ہمارے سامنے آ گئے. ایک حالت رفع کے ضمائر جو کہ مبتدا بن کے آتے ہیں، اور ایک حالت نصب اور جر کے ضمائر. حالت نصب اور جر کے ضمائر ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں اور یہ مرکب اضافی میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ حالت جر میں ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ضمائر کا استعمال صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس کا مفہوم و معنی سمجھ میں آ جائے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے کور کر سکتے ہیں. اچھا، مرکب اضافی کے اندر کچھ ایسے اسما ہیں، ویسے یہ اسما 5 ہیں لیکن قرآن مجید میں چونکہ 3 ہی آئے اس لیے میں آپ سے 3 ہی ذکر کروں گا. کچھ ایسے اسما ہیں کہ جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. 3 اسما ایسے ہیں کہ جب وہ مرکب میں اضافی میں مضاف بن کے آتے ہیں تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے ایک ہے ابون. ابون کسے کہتے ہیں؟ والد کو. والد کو کہتے ہیں. ابن جب حالت رفع میں مضاف بن کے آتا ہے ابن، تو وہ ہو جاتا اور حالت نصب میں وہ ہو جاتا ہے ابا، اور حالت جر میں وہ ہو جاتا ہے ابی. اسی طرح سے ایک اسما ہے اخن. اخن کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو. بھائی کو. حالت رفع میں یہ ہو جاتا ہے اخو، حالت نصب میں ہو جاتا ہے اخا، اور حالت جر میں ہو جاتا ہے اخی. اسی طرح سے ایک اسم ہے، اسما ہے جو ہے زو. زو کسے کہتے ہیں؟ والا. والا. والا کہتے ہیں والا. تو حالت رفع میں وہ ہوتا ہے زو، حالت نصب میں ہو جاتا ہے زا، اور حالت جر میں ہو جاتا ہے وزیر. ٹھیک ہے جی. سوری، یہ زال سے ہے؟ زال
جی زال سے. اچھا ٹھیک. زال 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 نہیں زال دال کے اوپر ٹھنڈی ہوتی ہے. جی سر. ٹھیک ہے جی. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں اس کا بھائی. میں آپ سے کہتا ہوں اس کا بھائی. اس کا بھائی. جی. اخاہ. اخوہ. اخوہ. اخاہ کیوں کیا آپ نے اخاہ کیوں کہا؟ سوری سر. نہیں اخوہ. اخوہ. مجھے بتائیے ہو کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ نارمل پیش. نارمل پیش. اگر یہ کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جائے تو کیا بن جائے گا یہ؟ اخاہ. اخاہ. کون سی حرکت آئے گی؟ نارمل پیش. نارمل پیش. اور اگر یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جائے تو کیا بن جائے گا؟ اخیہ. اخیہ. اب کون سی حرکت آئے گی؟ سر لاسٹ ٹائم یہ ڈسکس ہوا تھا یہ یا جو ہے ساکن ہے تو آپ نے کھڑی پہ کھڑی یا ساکن پہ میں نے کھڑی زیر بنی تھی. نہیں نارمل زیر ہے. نارمل زیر ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اسی طرح سے اس کی ماں. میں آپ سے کہتا ہوں اس کی ماں. امہ. کون سی حرکت آئے گی؟ یہ الٹی پیش. اگر یہ کسی وجہ سے حالت نصب میں چلی جائے تو پھر بھی الٹی پیش. ارے آئے گا کیا یہ تو بتائیے. اور اگر یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلی جائے تو کھڑی زیر. آئے گا کیا یہ تو بتائیے. کھڑی بڑی پہ لگی ہوئی آپ کو. کھڑی بیٹھی کو سب صحیح کر. آپ کھڑی بیٹھی پہ پھنس گئی ہیں. پہلے مرکب تو بنا لیں. اچھا جی میں آپ سے کہتا ہوں اس کا باپ. ابو. کون سی حرکت آئے گی؟ نارمل پیش. اگر یہ کسی وجہ سے جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے. اباہ. کون سی حرکت آئے گی جی؟ نارمل پیش. اگر یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلی جائے. ابی. نارمل زیر آئے گی استاد جی. میں آپ سے کہتا ہوں اس کا ساتھی. معہو. اس کا ساتھی. اس کے ساتھ نہیں کہا میں نے کہا. صاحبہ ہوں. صاحبہ. صاحبتا ہو. صاحبتو ہو جائے گا نا. صاحبتو ہو. ساتھی کی عربی کیا ہے؟ صاحب ہونا. اس کی مؤنث کیا بن جائے گی؟ صاحبتن. تو کیا بن جائے گا؟ کون سی حرکت آئے گی؟ الٹی پیش. صاحبتہ. یہ کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جائے.
फिर भी साहिबाता हूँ कौन सी हरकत उल्टी है? उल्टी पेश। अगर ये किसी वजह से हालत जर में चले जाए, साहिबते ही कौन सी हरकत आएगी? खड़ी जबर। मैं आपसे कहता हूँ उसके बेटे, उसके बेटे बेटा सर, हैं? इब्नोहु इबन तो एक बेटे को कहते हैं, उसके बेटे बनु बनु बनुहु बनू हो, क्या हो जाएगा? उसके बेटे उसके बेटे, क्या बनेगी? बनुहु। बनू हो। सर ये अबना और बनू में क्या फर्क? जी, सर इबना अबना तो एक हुआ ना, इबना नहीं, तो अब- एक हुआ ना, अच्छा इबना तो एक हुआ ना, इबन तो एक हुआ ना, जी इबनुन तो एक हुआ ना। बनू कौन सी हरकत आएगी जल्दी बताइए? नॉर्मल पेश। ये किसी वजह से हालत नसब में चला जाए, तो ये आएगा बनुहा हैं? बनाहु बनाहु सर बनाहु क्या हो गया है? सर इब्ना हूँ। नहीं इबन की जमा क्या है? बनून बनूना। बनूना हालत रफा है ना, हालत नसब में क्या हो जाएगा? हाले बनीना। नसब में बनी बनी ना। बनी बनी। जी नून अब ड्रॉप बनाई क्या बनेगा? बनी ही। बनी ही। सर ये बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? ये किसकी आवाज है? मुश्किल है? सर मैंने किसकी कहा आवाज से मुश्किल है? सर ये बनू कौन सी हूँ हरकत था। आई? देखे ना, इस्म की हालतें होती है ना, हालत नसब है, हालत रफा है, हालत जर है। हालत इस्म की बुनियादी हालत तो हालत रफा है, तो हालत जी रफा सर। में बनता है बनूना। जी सर। इसकी हालत नसब क्या होगी? बनीना बनीना। हालत जर क्या होगी? बनीना बनीना। तो बनी ही कौन सी हरकत आएगी? नॉर्मल जेर नॉर्मल जेर। और इसकी हालत जर क्या होगी? वो भी यही रहेगी, बनी से यही बनी तो लेकिन कुरान मजीद की बड़ी अजीम आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, उस दिन वो भागेगा अखीही अपने भाई से, वो उम्मीही अपनी माँ से, व अबीही अपने बाप से, व साहिबतीही और अपनी साथी से यानी अपनी बीवी से, व बनीही और अपने बेटे से। और आप ये देखें कि ये इतनी खूबसूरत आयत है और कुरान मजीद की आयत इतनी खूबसूरत है कि प्रैक्टिकल लाइफ भी ऐसी है। इंसान अपने सबसे पहले जो ताल्लुकात अपने खानदान में जिससे खत्म करता है वो अपने भाई से खत्म करता है। पता है आपको? भाई अब ऐसा है कि अलग हो जाओ, मेरे बच्चे बड़े हो गए, घर छोटा पड़ता है। अब ऐसा है कि भाई कारोबार अलग अलग कर लो, बहुत हो गया, ठीक है भाई, तुम इतना काम करते नहीं, सारी मेहनत मैं करता हूँ, तुम बैठ के खाते। तो सबसे पहले इंसान ताल्लुक किससे खत्म करता है खानदान में? अपने भाई से भाई अपने भाई से खत्म करता है। और ये प्रैक्टिकली होता है। और भाई से ताल्लुक खत्म करने के बाद वो किससे ताल्लुक खत्म करता है? अपनी माँ से और अपने बाप से। क्यों करता है उसका जिक्र आगे आ रहा है। क्यों करता है? वो साहिबती ही अपनी बीवी के चक्कर में खत्म करता है। जब तक उसकी शादी नहीं होती है, कैसे भी हालात हो, माँ बाप के साथ रहता है। माँ बाप उसके साथ नहीं रहते, वो माँ बाप के साथ रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी बीवी आती है तो फिर बीवी कहती है भाई अपना अपना होना चाहिए, मैं थक गई हूँ कर करके। हालांकि करना कराना कुछ नहीं है, लेकिन कर करके थक गई है बेचारी। और
ایک اس لیے جیسا آتا ہے کہ بیوی کو بہت آخر میں چھوڑتا ہے، بیوی کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا، وہ کہ ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے سب سے آخر میں کس کو چھوڑتا ہے؟ اپنی اولاد کو چھوڑ، اور اولاد بھی خاص طور پہ جب بیٹے ہوں، اس کے بنونا بیٹے ہوں. عرب کو تو بہت ہی اس پہ گمنڈ تھا نا. خیر بر صغیر میں ہمارے یہاں بھی بڑی روایت ہے کہ بیٹے ہونا ایک بڑا فخر کا مقام سمجھا ہے، لیکن بڑی عظیم آیت ہے، اور بالکل پریکٹیکلی جس طرح سے ہماری زندگی کے معاملات چلتے ہیں اسی طرح سے قرآن مجید کا یہی تو سب سے خوبصورت اعجاز ہے کہ یہ جو بھی گفتگو کرتا ہے، یہ جو بھی بات آپ کے سامنے رکھتا ہے، وہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو پریکٹیکلی اپلیکیبل نہیں ہے. بس سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اس کو سمجھتے کیسے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں سمجھ سکے تو کوئی بات نہیں، گزر جائے گا اوپر سے. لیکن یہی معاملات ہمارا چلتا ہے. تو بیسیکلی آپ کے ساتھ جو بات کرنے کی تھی اس میں یہ بتانا تھا کہ مرکب اضافی کی بہت اہمیت ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب اس کو ضمائر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. بلکہ ضمائر جتنے بھی ہیں، اٹیچ ضمائر جو ہوتے ہیں جس کو ہم حالت نصب و جر کی کہتے ہیں، اس کو ہم اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں. اٹیچ ضمائر کی بہت اہمیت ہے. یہ اٹیچ ضمائر کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو آپ کے فعل، آپ کے اسم، آپ کی بہت ساری چیزیں بہت خوبصورتی سے جو ہے نا آپ کے ساتھ ہو جائیں گی، اور آپ کو بہت کچھ بہت آسانی سے جو ہے انشاءاللہ تعالی واضح ہوتا ہوا آپ کے سامنے آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، میں نے آپ سے کہا زید کا گھر کیا بنایا آپ نے؟ بیت زیدین. بیت زیدین. میں نے آپ سے کہا اس کا گھر بیتہ. بیتہ. اچھا دیکھیں، بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو آلریڈی یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں، تو کوشش یہ کیا کریں کہ جو نئے ساتھی ہیں نا ان کو تھوڑا موقع دیا کریں. ٹھیک ہے، تھوڑا نئے ساتھیوں کو موقع دیا کریں تاکہ وہ پارٹیسپیشن اپنا کریں. اب میں آپ سے کہتا ہوں زید کے گھر کا دروازہ. سارا مجھے بتائیے یہ ایک مرکب ہے کہ دو مرکب ہے؟ سر یہ دو مرکب ہیں کیونکہ زید کے گھر ہے، اور ٹھیک ہے، گھر کا دروازے دونوں دو دفعہ ہے، کے آیا اور پھر کا آیا. یہ بتائیے یہ ایک مرکب ہے کہ دو مرکب ہے؟ دو ہیں سر. دو ہیں. کون کون سے؟ سر زید کے گھر اور زید پھر کا گھر اور گھر کا دروازہ. گھر کا دروازہ. زید کے گھر اور گھر کا دروازہ. اس قسم کے جو بھی مرکب ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ مرکب آ جاتے ہیں مرکب اضافی میں، اس کو ہم پیچیدہ مرکب اضافی یا کمپلیکس مرکب اضافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک زید کا گھر اور ایک گھر کا دروازہ. گھر کا. ٹھیک ہے. اب اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو بنیادی چیز کے آگے جو گھر ہے یہ دونوں جگہ پہ استعمال ہو. زید کے گھر میں یہ گھر بطور کیا آ رہا ہے؟ زید کے گھر میں مضاف مضاف کے طور پہ آ رہا ہے. جی سر. زید کے گھر میں یہ کیا آ رہا ہے؟ بطور مضاف مضاف آ رہا ہے. اور گھر کے دروازے میں یہ کیا آ رہا ہے؟ بطور مضاف علیہ آ رہا ہے. اور پلس مضاف. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک طرف وہ مضاف کے طور پہ آ رہا ہے اور ایک طرف وہ مضاف علیہ آ رہا الیہ ہے. آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسی ہے نا. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جو مرکب اضافی ہوتے ہیں اس میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. ہوتی ہے جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے. اگر نارمل ہوتا زید کا تو سمپلی تیر بنانا ہے ایسا، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مضاف ہے، مضاف الیہ، اور ہم سے بنا لیتے ہیں. اچھا اب جب کمپلیکس مرکب اضافی آ جاتا ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کو بنائیں تو آپ کیسے بنائیں گے؟ سارا یہاں سے پوچھ رہا ہوں اور آپ ہی جواب دیجیے گا. جی سر، زید کے گھر ہے تو سر پھر بیت زیدین. ٹھیک ہے، اور
پھر گھر کا دروازہ بھی بنائیں گے الگ سے, ٹھیک ہے, تو تو وہ آ جائے. دو نہیں بنیں گے نا, بنانا تو ہم نے ایک ہی ہے نا, جیسے یہ پورا اسٹیٹمنٹ ہے نا, گھر جی سر. زید کے گھر کا دروازہ, تو مرکب تو ایک ہی بنے گا, اچھا لیکن یہ مرکب اس طرح سے بنے گا کہ اس میں جو چیز کامن ہے وہ دونوں طور پہ استعمال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے سر. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلا مضاف اور آخری مضاف الیہ اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر دیں. تو زید کے گھر کے دروازے کے اندر مضاف کیا بن جائے گا؟ زید کے گھر کا دروازہ. اچھا دروازہ پھر پہلا بنا. جی سر, یہ پہلا مضاف بنے گا. تو بن جائے گا نا, دروازہ مضاف بن جائے گا نا, ٹھیک اور ہے. زید کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. تو آپ پہلے اس کو بنا لیں سمپلی, تو کیا بن جائے گا؟ دروازے کی عربی کیا ہو جائے گی؟ باب. بھائی بابو. باب. باب ہے. بابو. دروازے کی عربی ہے بابن, الف لام داخل نہیں ہوگا, اعراب ہلکا ہو جائے گا, تو کیا بن جائے گا؟ بابو. بابو اور زیدن. بابو اور مضاف ہو جائے گا زیدن. مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف الیہ تو آپ کو معلوم ہوتا ہی حالت ہے جر میں. جرم. اب بیچ میں کیا رہ گیا؟ گھر رہ گیا. جی سر. بیچ میں گھر رہ گیا. اچھا, اب یہ گھر جو ہے یہ اس بات کے لیے کیا ہے؟ اس باب کے لیے سر یہ مضاف ہے. مضاف الیہ. مضاف الیہ. کے لیے کیا ہے؟ مضاف. مضاف. باب کے لیے کیا ہے؟ وہ مضاف مضاف الیہ ہے. الیہ. اور زید کے لیے کیا ہے؟ مضاف. مضاف ہے. تو اب اس کے اوپر دونوں قانون اپلائی ہوں گے, مضاف کا قانون بھی اپلائی ہوگا اور مضاف الیہ کا بھی قانون اپلائی ہوگا. تو مضاف کا قانون کیا کہتا ہے؟ سر تنوین الف نہیں لام آئے گی. داخل نہیں ہوتا, تنوین نہیں آتی ہے, ہلکا اور اعراب اعراب ہلکا الف ہوتا ہے. لام داخل نہیں ہوتا اور اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب ہلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں اس کو الف لام داخل نہیں کرتا, اعراب ہلکا کرتا ہوں, تو کیا بن جائے گا؟ بیتو. بیتو. اور مضاف الیہ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ سر معرفہ جر میں ہوتا ہے لینا. عموماً, جر میں اور ہوتا ہے. حالت جر میں ہوتا ہے. لازمی کنڈیشن کیا ہے؟ حالت جر جر میں. میں. جر میں ہوگا. حالت جر میں. تو اس بیتو کی جگہ میں کیا کرتا ہوں؟ بیتی. بیت. تو باب بیت زید ترجمہ کریں, کیا بن جائے گا؟ زید کے گھر کا دروازہ, کیونکہ مرکب اضافی کا ترجمہ ریورسل میں چلتا ہے. زید کے گھر کا دروازہ. تو پیچیدہ مرکب اضافی میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ مضاف, پہلا مضاف, آخری مضاف اور مضاف الیہ, ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وہ اپنی ایکچوئل سچویشن میں بناتے ہیں. بیچ میں جو کچھ بھی آئے گا اس پر نہ الف لام داخل ہوگا اور اس کا اعراب جو ہے وہ حالت جر میں, اس کا الف لام داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب جو ہے وہ کس میں ہوگا؟ حالت جر میں. ٹھیک ہے جی. عابدہ جی, میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے رسول کی بیٹی. اللہ کے رسول کی بیٹی. جی عابدہ جی. سر اللہ اس میں مضاف ہو جائے گا, اور رسول جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف ہو جائے گا. جی سر. اللہ کے کیا رسول. کر بیٹی جو ہوگا سر, رہی ہے؟ بیٹی مضاف بن جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ, اور جو رسول اللہ ہے وہ بیٹی بنتو. پہلے آئیڈینٹیفائی کریں نا, اس کے پہلے مضاف آئیڈینٹیفائی کریں, مضاف الیہ آئیڈینٹیفائی کریں. مضاف کیا ہے اس میں؟ سر بیٹی ہے مضاف. بیٹی. بیٹی کی عربی کیا ہے؟ بنتو. بنتو. اور مضاف الیہ ڈیفائن کریں. رسول جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. نہیں, مضاف الیہ ڈیفائن کریں. فرسٹ مضاف الیہ ڈیفائن کریں نا, وہ کیا ہے؟
अच्छा अल्लाह है सर. अल्लाह है ना. जी सर. अब बीच में क्या रह गया? अब रसूल रह गए. गया. जी जी. बनाइए इसको, क्या लिखेंगे? बैतु रसूल अल्लाही. रसूलिल्लाही. रसूलिल्लाही. अच्छा. बिंतु बिंतु बिंतु, बैतु नहीं, बिंतु रसूलिल्लाही. अल्लाह अच्छा, के ये- रसूल की बेटी. अच्छा, ये अल्लाह हजरत के इब्राहिम रसूल की की बेटी. बिंतु. बेटी. क्लियर है जी? जी सर, अभी थोड़ा सा आ रहा है समझ. थोड़ा सा क्लियर है, सॉरी सर. ज्यादा क्लियर नहीं है. ज्यादा नहीं, क्लियर अभी करने के क्लियर लिए हो क्या गया. करना है? अब आप क्लियर पहले हो थोड़ा गया सा सर. क्लियर. नहीं, अभी क्लियर हो गया कि पहला जो होता है ना हो और गया है? आखिर वाला, उनको हम चले, पकड़ लेते क्लियर हो हैं. गया तो बहुत अच्छी बात है. जी सर. चलें फिर ये वाला करें. आप ये वाला करें. अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ. की दुआ. सर इसमें अल्लाह ये और अल्लाह मुदाफ हो जाएगा पहला, बनाइए. और दुआ ये दो पहले ले लेंगे. दुआ तो पहले आ बताइए, जाएगा. बताइए, तो दुआ, बताइए. दुआ की अरबी बताइए. दुआ को कहते हैं सर तो दाऊ. दुआ. दुआ को दुआ ही कहते हैं. दुआ को दुआ ही कहते हैं. घबरा क्यों जाती है? अच्छा जी. सर. दुआ. दुआऊ, और इसके बाद रसूल अल्लाह आखिर में है. अल्लाह ही. ठीक है. दुआऊ. अब रसूल की बेटी रह गया ना. बिंतु रसूली. बिंतु क्यों आएगा? बिन अभी तो आपको बताया. अभी आपने कहा, आपको समझ में आ गया. मैंने नहीं आपसे सर, कहा ना कि बीच में जो कुछ भी होगा उस जी पे सर, अलिफ लाम बिनती. दाखिल नहीं होगा जी, और वो हालत जर में होगा. दैट्स इट. बिनती हो जाएगा सर. बिनती रसूली. बिनती रसूली. रसूलिल्लाही. बिनती रसूली. बिनती रसूलिल्लाही. पहले तो अलग अलग पढ़े ना. जी. बिनती. अब पढ़े मिला के. दुआऊ बिनती रसूलिल्लाही. जी तर्जुमा करें. अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ. दुआ. तर्जुमा हमेशा इसका रिवर्सल चलता है. जी सर, उल्टा है. तर्जुमा इसका हमेशा रिवर्सल चलता है. Reversal. चलिए जी, आप सारा एक आप करें. जिस तरह से हमने कहा था ना, जैद के घर का दरवाजा, जैद के घर के कमरे की चाबी. सर चाबी इसमें मजाफ है बनाइए, जुमला बना के बताइए. और जैद इसमें सर मजाफ अलह हो गया और मजाफ जो है उस पे अलू है. तो सर चाबी की मिफ्ताह. सर चाबी मिफ्ता. सर पे मिफ्ता ताहू. मिफ्ताहुन. जी बनाइए. और सर घर के कमरे. तो सर कमरे की क्या है अरबी? कमरे को गुरफातुन. गुरफा. गुरफातुन. सर ये बनेगा फिर मिफ्ताहू. सर ये बनेगा मिफ्ताहू मिफ्ताहु. गुरफती बैती जैदिन. मिफ्ताहु. जी मिफ्ताहु. गुरफती
غرفتی بیتی بیتی زیدن زیدن، ماشاء اللہ، زید کے گھر کے کمرے کی چابی. کلیئر ہے جی؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ جی کوئی سوال ہے؟ سر یہ اس میں یہ 3 بنے ہیں مرکب، تو بس ہم نے یہ ریممبر رکھنا ہے کہ اگر فرسٹ مضاف اور مضاف الیہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو جو آپ درمیان نے کا بس صرف فرسٹ اینڈ لاسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پھر بیچ میں جتنے بھی آئیں گے وہ ہم نے صرف بیچ الف میں لام. جو کچھ بھی آتا ہے وہ کسی کے لیے مضاف ہے، کسی کے لیے مضاف الیہ ہے نا، جی سر، تو پھر اس پہ دونوں قانون اپلائی ہوں گے. ایک الف لام داخل نہیں ہوگا، ایک حالت جو جی منظور صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی منظور صاحب جی سر، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. میں بالکل. آپ کدھر ہیں؟ آپ یہی ہے نا؟ جی ادھر ہی ہے. چل اللہ کا عظیم رسول. اللہ کا عظیم رسول کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ رسول آپ کو سمجھ کے آ رہا ہے؟ پہلے یہ بتائیے. اللہ کا عظیم رسول کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مضاف الیہ اس صفت موصوف نہیں ہے یہ؟ جی اچھا، میں ایک چیز اور کرتا ہوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور جی میں آپ کو کہتا ہوں عظیم اللہ کا رسول. مجھے بتائیے آپ کو یہ پہلی بات تو بتائیے آپ کو مرکب لگ رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ مرکب لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ پہلے ہی بتائیے. ہاں، یہ اللہ کا رسول تو مرکب اضافی ہے نا. اللہ کا عظیم رسول اور عظیم اللہ کا رسول یہ کیا لگ رہے ہیں آپ کو دونوں؟ یہ پیچیدہ مرکب ہے. پیچیدہ مرکب اضافی. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سارا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ اللہ کا رسول تو مرکب اضافی لگ رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس میں وہ ایڈجیکٹو آیا ہوا ہے. اس میں adjective آ گیا. ٹھیک سر ہے. یہ وہ آیا ہوا ہے صرف ٹھیک ہے، اس میں جی سر، اس کے ساتھ اس کے صرف آ گئی. ٹھیک ہے. عابدہ جی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو مرکب اضافی ہے اور ایک صفت بھی آئی ہوئی ہے ساتھ، عظیم رسول. جی یعنی مرکب تو اضافی اگر ہے تو پھر مرکب اضافی کی تو 2 اجزاء ہیں نا. جی تو پھر عظیم رسول تو نہیں ہوا، صرف عظیم رسول تو نہیں ہوئی. صرف اس میں عظیم ہو سکتی ہے صرف، ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے نا؟ جی سر ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ عظیم، لیکن عظیم اس میں ایز اے صفت آیا ہے نا سر. وہ چھوڑ دیں. آپ نے کہا اچھا کہ صرف عظیم رسول ہے تو میں آپ کی پہلے اس کی کریکشن کرانا چاہ رہا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا؟ پہلی تو ہم کریکشن پہ آ جائیں نا.
کہ ہماری جی، ٹھیک۔ کریکشن کلیئر ہو جائے، اس کے بعد ہم دوسری چیز کے اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی سمیرہ جی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی سمیرہ جی. مرکب اضافی میں صرف مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہو رہا ہے. بیسیکلی اس میں ہو کیا رہا ہے، مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس مرکب اضافی میں کیا ہو رہا ہے، صفت کا استعمال ہو رہا ہے. کا استعمال ہو رہا ہے. تو دونوں جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ صفت جو آتی ہے، تو مرکب اضافی میں جب بھی صفت کا استعمال ہو، مرکب اضافی میں جب بھی صفت کا استعمال ہو تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ صفت کو ہائڈ کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے اللہ کا عظیم رسول کے اندر صفت کیا ہے؟ سر عظیم. عظیم کو ہائڈ کر دی. اور عظیم اللہ کا رسول کے اندر صفت کیا ہے؟ عظیم. اس پہ بھی عظیم. ان دونوں کو ہائڈ کر دیا. اب آپ مرکب بنا دیں اللہ کا رسول، کیا بنے گا؟ دونوں جگہ صحیح نہیں آ رہا نا، اللہ کا رسول کیا بنے گا؟ رسول اللہ. رسول اللہ. رسول اللہ. مرکب اضافی میں جب بھی صفت کا استعمال ہو تو ہمیشہ کیا کریں، صفت کو ہائڈ کر دیں. صفت کو ہائڈ کرتے نارمل مرکب اضافی بنا دیں. اس کے بعد اس صفت کو مضاف الیہ کے بعد لکھ دیں. صفت کو کہاں لکھیں گے؟ مضاف الیہ کے بعد. یعنی مضاف الیہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے نا، اس کے بعد آپ لکھیں گے. اچھا جی، اب یہ آپ کو، اب آپ موصوف صفت کے قانون پہ چلے جائیں. موصوف صفت کا قانون کیا ہے؟ وہ موصوف سے کے چاروں صفت جو ہے اعتبارات سے موصوف کو فالو کرتی ہے. جیسی ہو. ہاں، چاروں طریقوں سے موصوف کے وہ تابع ہوتی ہے صفت. ٹھیک ہے. اب پہلے والے میں آ جائیں رسول اللہ. ٹھیک ہے، صفت اس میں عظیم. صفت کیا ہے؟ عظیم. یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے کہ رسول کی ہے؟ رسول کی. رسول کی ہے. رسول کی ہے. اس کا مطلب ہے عظیم کی مطابقت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ رسولوں کے ساتھ. رسولوں کے ساتھ. رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. عظیم کی مطابقت کس کے ساتھ ہوگی؟ رسول کے ساتھ ہوگی. اب مطابقت آپ نے کرنی ہے چاروں حصوں سے. پہلے حصے پہ آ جائیں. وہ حصہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی وسعت. وسعت. اب مجھے بتائیں رسول معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. رسول معرفہ تو نہیں ہے کہیں سے، مجھے بتائیے کیسے بدلا معرفہ؟ اس پہ الف لام تو داخل نہیں ہے. لیکن اللہ ہی جو ہے یہ معرفہ ہے، تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. تو آپ اسٹیٹمنٹ غلط دے رہے ہیں، اس کو اسٹیٹمنٹ کو صحیح کہہ رہے ہیں نا. اچھا، سر ابھی ایسا تو نکرہ اسم جس کی ہے. نسبت، ایسا نکرہ اسم جس کی نسبت معرفہ اسم کے ساتھ دے دی جائے تو ایسا نکرہ اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو رسول جو ہے وہ معرفہ ہے، تو عظیم بھی معرفہ ہوگا. تو معرفہ ہونے کے لیے کیا کریں گے اس کو؟ العظیم. 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 ابھی آپ چھوڑ دیں نا حرکت کو. اچھا، اب مجھے بتائیں رسول کی جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ رفع. معرفہ ہے. اس کو رفع کر دیں. رفع میں ہے. رسول مجھے بتائیں واحد ہے مثنیٰ ہے جمع ہے؟ واحد. العظیم واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع؟ واحد. واحد. رسول مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر. مذکر. عظیم بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اس کا ترجمہ کریں. جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو مجھے بتائیے مرکب توصیفی کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ صرف پہلا آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ رسول اللہ کا عظیم عظیم رسول. رسول. عظیم رسول. اللہ کا عظیم. عظیم. ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. صرف کیا ہے؟ عظیم. صرف کیا ہے؟
عظیم. عظیم. اب مجھے بتائیے صرف کس کی ہے, رسول کی ہے یا اللہ کی ہے؟ اللہ کی. اللہ. اللہ کی ہے. مجھے بتائیے اللہ کی وسعت معرفہ ہے نکرہ ہے؟ اللہ سے بڑا تو معرفہ ہوئی نہیں. معرفہ اللہ میں العظیم. مجھے بتائیے اس میں جلالہ اللہ جو ہے اس کی حالت کیا ہے؟ رفع جر. نصب کی جر. جر میں جر. حالت خیر ہے سر. اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ واحد ہے. واحد. جی جی واحد. واحد. ٹھیک یہ ہے. بھی ہوا. تو رسول اللہ العظیم کیا ترجمہ کریں گے؟ عظیم اللہ کا عظیم رسول. اللہ کا رسول. عظیم اللہ کا. کیسے کیا ترجمہ؟ سر پہلے عظیم کو پڑھا ہے. یہاں تو آپ نے ایسے نہیں کیا. عظیم سر صرف عظیم پہلے آتی ہے ترجمے میں. ترجمے میں صرف مضاف الیہ کو پہلے کال کر رہے ہیں نا. جی. مرکب اضافی کا ترجمہ ہوتا ہے تو کس کو پہلے کال کرتے ہیں؟ مضاف الیہ کو کال کرتے ہیں نا. جی جی. جی اس مضاف الیہ کی صفت ہے نا یہ. اس مضاف الیہ کی صفت ہے نا. جی جی سر. تو جب صفت ہے تو پھر صفت کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے صرف پھر موصوف آتا ہے نا. جی. جی سر. جی. آپ نے کیا عظیم اللہ کا رسول؟ یہاں ایسے نہیں کیا کیونکہ یہاں مضاف الیہ تو اپنی جگہ پہ اللہ ہی رہا, لیکن صرف کس کی تھی؟ رسول کی تھی. اس لیے آپ نے ترجمہ کیا اللہ کا عظیم رسول. یہاں پہ ترجمہ کیا عظیم اللہ کا رسول. کلیئر ہے؟ جی جی سر. کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے مجھے بتائیے. سر پہلے بتائے نا کہ کیوں ہم نے اس میں عظیم پہلے کی سر یہ اعراب رسول اللہ عظیم. جی بولیں بولیں. اور یہ کہہ رہی تھی کہ اس پہ ہم عظیم پہلے نہیں لا سکے اللہ کی وجہ سے. اس پہ اللہ کا عظیم رسول میں. ٹھیک ہے. اس میں سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جیسے ابھی آپ نے عظیم اللہ کا رسول تو کر دیا, تو یہاں پہ ہم عظیم پہلے اس لیے نہیں لا سکے اللہ کی وجہ سے. کیونکہ یہ عظیم صرف کس کی ہے؟ اللہ یہاں عظیم کی صرف ہے. تو رسول مضاف ہے کہ مضاف الیہ؟ مضاف. مضاف ہے. مضاف ہے نا. تو ترجمہ مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مضاف آتا ہے کہ پہلے مضاف الیہ آتا ہے؟ مضاف ہے. مضاف الیہ آتا ہے. تو اللہ. اب مجھے بتائیے یہ صرف کس کی ہے؟ مضاف کی ہے. تو صرف موصوف کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے موصوف آتا ہے پہلے صفت آتی ہے؟ صفت آتی ہے. میں تو صرف ترجمہ ہو گیا اللہ کا عظیم رسول. یہاں کیا تھا؟ یہاں صرف یہاں عظیم صرف کس کی تھی؟ رسول کی تھی کہ مضاف کی تھی کہ مضاف الیہ کی تھی؟ اللہ کی. مضاف اللہ الیہ. کی. مضاف الیہ کی تھی نا. جی سر. مضاف الیہ کی تھی. ترجمہ کیسے کرتے ہیں مرکب اضافی؟ مضاف الیہ پہلے آتا ہے. تو مضاف الیہ کی صرف موجود ہے تو کیا کریں گے؟ صرف پہلے ہے کہ موصوف بعد میں آئے گا. عظیم اللہ کا رسول. سر اگر ٹرانسلیشن نہ دی ہوئی ہو یہ اردو والی جو ہے اور ہمارے پاس صرف عربی ہو نیچے تو پھر آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے نا. نہیں سر. کیسے یہ آئیڈینٹیفائی کیسے نہیں ہوگا مجھے بتائیے. سر یہ ہٹا دیتے ہیں اگر ٹرانسلیشن. جی سر. تو پھر سر یہ ہٹا دیتے ہیں اگر ٹرانسلیشن اوپر سے تو سر پھر نیچے سے صرف یہ عربی دیکھ کے کس طرح ڈٹرمن ہوگا کہ یہ کس طرف جائے گا؟ آپ کو کیسے مجھے بتائیے العظیم ہے نا. جی سر. اور یہاں کیا ہے؟ عظیمی ہے. تو پھر آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ صرف کس کی ہے. ٹھیک ہے. حرکت سے پتہ چلے گا پیچھے حرکت مضاف پتہ الیہ. چلے گا نا. ٹھیک ہے. یہ معرفت ہے یہ پیش میں ہے تو یہ پیش کے ساتھ چلے گی. ٹھیک ہے. صرف اس سے آئیڈینٹیفائی ہو. حرکت سے دیکھیں اعراب عربی بتاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اعراب یہ عربی سکھاتا ہے. اعراب سے آئیڈینٹیفائی. اگر آپ نے سمجھ لیا اعراب کی چیزوں کو سمجھ لیا تو آپ سمجھ لیں آپ نے گرامر کو اپنے گھر میں رکھ لیا. یاد رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. چلیے جی میں آپ کے سامنے ایک اور کرتا ہوں. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ.
اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اب آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں بھی سر مرکب اضافی صفت کے ساتھ آئی ہوئی ہے. صفت اس میں کیا ہے؟ بھڑکائی ہوئی. بھڑکائی ہوئی جو ہے صفت ہے. تو پہلے تو نارمل مرکب اضافی بنا دیں. اللہ کی آگ. نار کیا اللہ. نار نار اللہ اللہ ہی آ جائے. بھڑکائی ہوئی کو کیا کہتے تھے؟ بھڑکائی ہوئی کو کہتے ہیں موقدۃن. موقدۃن. جی موقدۃن یہ سورۃ غاشیہ میں ہے نا. یہ مجھے نہیں معلوم، یہ آپ کو معلوم. موقدۃن. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو صفت ہے یہ کس کی ہے؟ مضاف کی. کس کی؟ مضاف کی. آگ مضاف کی. کی. اب آپ دیکھیں مضاف کس حالت میں؟ مضاف مجھے بتائیے معرفہ نکرہ ہے. نار نار اللہ ہی سر تو پھر وہ نکرہ ہے، لیکن نکرہ ہے. نکرہ ہے تو معرفہ کے ساتھ آیا ہے تو پھر وہ ہاں مضاف الی المعرفہ جو اس کے ساتھ بن گیا آگے. آپ اپنے جو ڈیفینیشن ہے نا ان کو تھوڑا اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھیں گے اور بولیں گے نا کبھی پرابلم نہیں ہوگا. نار نکرہ ہے. نکرہ اسم کی اگر معرفہ اسم کے ساتھ نسبت جوڑ دی جائے تو ایسا نکرہ اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے نار معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ. معرفہ ہے. تو اس کا مطلب ہے موقدۃن جو ہے وہ بھی معرفہ آنا چاہیے. تو معرفہ کرنے کے لیے اس کو الف لام لگا دیں گے. اب آپ مجھے بتائیے نار جو ہے وہ کون سی حالت میں؟ حالت رفع میں. رفع میں. حالت رفع میں. تو حالت رفع میں آ گیا. مجھے بتائیے نار جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. تو موقدۃن آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مؤنث لگ رہا ہے مذکر لگ رہا ہے؟ مؤنث کیونکہ تائے مربوطہ ہے. تو نار اللہ موقدۃ کیا ترجمہ کریں گی؟ ترجمہ تو اوپر لکھا ہے اللہ کی بھڑکائی اور وہ ہوئی تھوڑا نا نیچے سے کریں نا ترجمہ. اچھا ٹھیک ہے سر. اور مجھے وجہ بتائیے گا کیسے کیا ہے کریں. اچھا یہ بھی اتنی دیر تو نہ کریں. سر وہی وہ نا اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے کیا کیسے ہی سمجھائیں نا مجھے. کیا کیسے؟ ہم نے مضاف الیہ کو پہلے لائے. مرکب اضافی کا ترجمہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے. تو وہی بولے. ٹھیک ہے آگے چلیں. مضاف الیہ کے بعد مضاف اور صفت اور پھر اس کے بعد مضاف. تو صرف پہلے کیوں لائے وجہ؟ صرف موصوف سے پہلے آتا. اس لیے کہ صرف یہ مضاف کی تھی. صرف کی کس کی تھی؟ صرف کس کی ہے؟ یہ مضاف کی ہے. تو اس لیے اس صورت میں مضاف کیا بن جائے گا؟ موصوف. اور یہ بن جائے گا صرف. تو موصوف صرف کا کیسے ترجمہ ہوتا ہے؟ موصوف صرف کا کیسے ترجمہ ہوتا ہے؟ پہلے صفت کے کریں گے سر. پہلے صرف پھر موصوف. تو ترجمہ کریں دوبارہ. بھڑکائی ہوئی آگ. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. چلے جی زمان صاحب بولا تو تھا سمجھایا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے علاج کرتی ہیں پڑھاتی نہیں. صحیح بولا تھا کہ صرف پہلے آتی ہے موصوف بعد میں آتا ہے. اچھا آپ میں جو ہے نا یہ تو پتہ نہیں آپ کس کس کے ڈائسیکشن کرا چکی ہوتی ہیں اب تک. زمان صاحب جی سر. موجود ہیں؟ جی سر.
मैं आपके सामने दो मुरक्कब लिखता हूं। लड़के की ये किताब, लड़के की ये किताब, और दूसरा मैं आपके सामने लिखता हूं इस लड़के की किताब। क्या लग रहा है आपको? सर इसमें एक तो इसम इशारा इस्तेमाल हुआ है और फिर उसको जो है वो मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल किया। इसको आपने सीधा कर देना, आपने उल्टा क्यों पढ़ा? सीधे अल्फाज में बयान करें। मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल। ओके जी जी, आसान और सादा कर। जी जी। मुरक्कब इजाफी में सिर्फ का इस्तेमाल जब होता है तो क्या करते हैं, सिर्फ को हाइड कर देते हैं और मुरक्कब इजाफी के बाद लिखते हैं जी। जिसके मुताबिक सिर्फ होती है उसके मुताबिक से आप उसके चारों तरीके से, यानी उसकी वसअत, उसका इराब, उसकी जिन्स, उसके अदद को इस्तेमाल करें। ठीक है। मुरक्कब इजाफी में जब इशारे का इस्तेमाल होता है तो क्या करेंगे, इशारे को हाइड कर दें। लड़के की ये किताब में इशारा क्या है? ये किताब, ये इशारा क्या है? ये इशारा हाइड करने की बात की है ना हमने जी, सिर्फ हाइड करने की बात। इस लड़के की किताब के अंदर इशारा क्या है? इस तो दोनों मुरक्कब एक ही जैसा होगा ना, लड़के की किताब, लड़के की किताब, ऐसे ही है ना जी। बनाइए लड़के की किताब। किताबुल वलदी, किताबु वलदी। किताबु वलदी, इसका भी बन जाएगा किताबु वलद। अच्छा देखिए, मुरक्कब इजाफी में जब सिर्फ का इस्तेमाल होता है तो सिर्फ को हाइड कर देते हैं और मुदाफ इलैह के बाद लिखते हैं। मुरक्कब इजाफी में जब इशारे का इस्तेमाल हो तो इशारा हाइड तो करके आपने नॉर्मल अपना मुरक्कब इजाफी बना लिया। अब इशारे को कहाँ लगाना है इसको समझते हैं। अगर इशारा मुदाफ की तरफ हो, अगर इशारा मुदाफ की तरफ हो तो इशारे को मुदाफ इलैह के बाद लगाएंगे। अगर इशारा मुदाफ की तरफ हो तो इशारे को कहाँ लगाएंगे? मुदाफ के बाद, मुदाफ इलैह के बाद, मुदाफ इलैह के बाद लगाएंगे। और अगर इशारा मुदाफ इलैह की तरफ हो तो इशारा कहाँ लगाएंगे? मुदाफ इलैह से पहले लगा। दोबारा सुनते हैं। मुरक्कब इजाफी में जब सिर्फ का इस्तेमाल होता है तो सिर्फ को मुदाफ इलैह के बाद लगाते हैं, चाहे वो सिर्फ मुदाफ की हो या मुदाफ इलैह। लेकिन मुरक्कब इजाफी में अगर इशारे का इस्तेमाल हो तो इशारा अगर मुदाफ की तरफ है तो मुदाफ इलैह के बाद लगाएंगे, और अगर इशारा मुदाफ इलैह की तरफ है तो मुदाफ इलैह से पहले लगाएंगे। तो पहले वाले मुरक्कब के अंदर मुझे बताइए इशारा किसकी तरफ था? मुदाफ की तरफ था कि मुदाफ इलैह की तरफ था? मुदाफ की तरफ, मुदाफ की तरफ था। तो आपने आखिर इशारा लगाया हाज़ा। तर्जुमा करें। लड़के की ये किताब। क्यों आपने तर्जुमा किया लड़के की किताब? क्योंकि मुरक्कब इशारी का तर्जुमा कैसे होता है? पहले इशारा फिर मुशारुन इलैह, ऐसे ही है ना। तो लड़के की ये किताब, यहाँ इशारा आपने कब लगाया? पहले, मुदाफ इलैह से पहले। तर्जुमा करते इस लड़के का मुदाफ इलैह का तर्जुमा पहले होगा ना। अब मुदाफ इलैह बतौर क्या? मुशारुन इलैह। और ये इशारा मुशारुन इलैह का तर्जुमा कैसे होता है? इशारा पहले मुशारुन इलैह बाद में। इस लड़के की
किताब, इस लड़के की किताब। सर ये इसका स्ट्रक्चर दोबारा बताएंगे सर, अभी जो आप किसका लड़का, किसका स्ट्रक्चर, किस लड़के का स्ट्रक्चर? हाजल वलदी, आपने कहा ये देखें आप थोड़ा सा कंसेप्ट को आप लोग मेरे ख्याल में अभी भी मिस कर रहे हैं। मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे होता है? मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे होता है ये मुझे बताइए। सर मुदाफ इलैह पहले आता है, मुदाफ इलैह पहले आता है, मुदाफ बाद में आता है। अब अगर मुदाफ इलैह अगर मुफरद है तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अगर मुदाफ इलैह को मुरक्कब के तौर पर अगर आ गया, मुरक्कब बन गया ना ये जी, मुरक्कब इशारी बन गया, यानी मुरक्कब बन गया ना जी, यहाँ भी ये मुरक्कब बन गया ना जी, तो ये मुरक्कब कौन सा मुरक्कब तौसीफी, तो सिर्फ का तर्जुमा पहले किया, मौसूफ का बाद में किया जी, ठीक है। तो ये जी क्या मुरक्कब इशारी, इशारे का तर्जुमा पहले, मुशार होने का बाद में। इस लड़की की किताब, यहाँ आ जाए, यहाँ क्या है, इशारा किसकी तरफ था, मुदाफ की तरफ था कि अब ये जो मुदाफ है वो मुदाफ बतौर एक मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी। तो लड़के की ये किताब, बस इस कंसेप्ट को समझें। जो मैं बार बार आपसे जब कोई मुरक्कब कराने के वक्त बार बार जो आपसे कहता हूँ कि किस चीज की अहमियत है और तर्जुमा कैसे, उस तर्जुमे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुरान मजीद में ऐसी बहुत सी आयत आती है, जैसे कि आपने की नारुल्लाहिल मुक़द्दस, अल्लाह की भड़काई हुई आग, ठीक है जी। सर ये मुरक्कब, सर ये जो मिसाल है लड़के की ये किताब, इसमें अरबी में किताब वलदी हाजा, ये मुरक्कब इसका बना के बताएं, कैसे बताया आपने? किसकी बात कर रहे हैं? सर लड़के की ये किताब, किताबुल वलदी हाजा, हाजा इशारा आपने देखा ना, इशारा किसकी तरफ था? मुदाफ की तरफ था ना। इशारा अगर मुदाफ की तरफ हो तो मुदाफ इलैह के बाद इशारा लगाते हैं। इशारा अगर मुदाफ इलैह की तरफ हो तो मुदाफ इलैह से पहले लगा देते हैं। तो इससे ये तो आपको पता चल जाता है ना कि इशारा किसकी तरफ है। यहाँ तो पता चल गया ना, आपके पास तो अरबी में टेक्स्ट, अरबी टेक्स्ट आएगा ना, उर्दू ट्रांसलेशन तो नहीं आएगी ना। इसको अगर आपने देखा तो आपको पता चल गया कि मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल है, और इशारा किस तरफ है? मुदाफ इलैह की तरफ जी, और इसको देख के आपको पता चल गया कि मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल हो, और इशारा किसकी तरफ है? मुदाफ की तरफ, मुदाफ की तरफ है। जब आप इसका तर्जुमा करते हैं मुरक्कब इजाफी का, तो आप मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा पहले किस चीज का करते हैं? मुदाफ इलैह का करते हैं। मुदाफ इलैह अगर मुफरद होगा तो मुफरद का तर्जुमा करेंगे। यहाँ मुदाफ इलैह तो अल-वलद मुफरद है ना, तो लड़के की, लेकिन मुदाफ जो है वो मुफरद तो नहीं है, मुदाफ क्या है? मुरक्कब है, मुरक्कब इशारी है ना एक तरह का। जी जी, तो मुरक्कब इशारे का तर्जुमा क्या है? इशारा, इशारा पहले आता है, पहले आता है मुशार, बाद में तर्जुमा करें, फिर क्या मसला है, करें तर्जुमा। करें तर्जुमा। लड़के की ये किताब, खत्म हो गया। इसमें आ जाए, इसमें मुझे बताएं, हाज़ल वलदी देख के आपको पता चल गया कि इशारा किसकी तरफ है? अल वलदी की तरफ है। अल वलदी मुदाफ इलैह। अब इसका तर्जुमा करना है, मुदाफ इलैह क्या है? मुफरद है, मुरक्कब है? मुरक्कब है, मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? इशारी, इशारे। मुरक्कब इशारे का तर्जुमा करें। क्या तर्जुमा करेंगे? इस लड़के की किताब। सही, इस लड़के की किताब। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं आपसे कहता हूं, इस घर का मुरक्कब इजाफी है ना, इशारे का इस्तेमाल है। इशारा क्या है इसमें? इस घर का रब की बनाइए, रब्बुल बैत, रब्बुल बैती,
रब्बुल बैती, रब्बुल बैती, रब्बुल बैती। आप मुझे बताइए इशारा किस तरफ है? मुदाफ की तरफ है, मुदाफ इलैहि की तरफ है? मुदाफ इलैहि की तरफ, मुदाफ इलैहि की तरफ है, मुदाफ इलैहि की तरफ है। तो इशारा कहाँ आएगा? मुदाफ इलैहि से पहले आएगा। तो रब्बु हाज़ल बैती, हाज़ल बैती। अभी समझ आया। क्या आए थे ना, फलयाबुदू रब्ब हादल बैत, रब्ब हादल बैती, इस घर के रब। अब वहां रब्बा क्यों आया वो तो जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर दोबारा बताएं आयत। कुरान मजीद की आयत है ना, फलयाबुदू रब्ब हादल बैत। रब्ब हादल बैती। अब रब्बा क्यों आया है उसकी कोई और वजह, क्योंकि इससे की बुनियादी हालत क्या है? हमेशा हालत रब्बा। हालत नसब और जर में जब जाता है तो कोई वजह होती है। जर में जाने की वजह तो आपको पता चल गई है ना, ये क्या वजह है? मुदाफिला, क्या मुदाफ जर में जाने की सिर्फ दो वजूहात हैं। दूसरी वजूहात इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में पता चल जाएगी। जबकि हालत रफा में जाने की कितनी वजह है? 8। आपको कितनी वजह पता है अब तक? आपको कितनी वजह पता है? 2 या 3 बताइए। फाइल जब हो, जी बताइए, बोलिए। अलिफ लाम जिस इस्म के ऊपर हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने भी आपसे कहा इस्म की हालत रफा में जाने की 8 वजूहात हैं। आपने कितनी पढ़ी हैं अब तक? एक कौन सी? फाइल जब आता है, पढ़ाई मैंने आपको कहीं तो पढ़ाई। सर ये मुरक्कब इजाफी में, पढ़ाया मैंने आपको ये पढ़ाया। सर मुरक्कब इजाफी में जब होता है फेल पढ़ाया मैंने अभी तक आपको? फेल नहीं पढ़ाया अभी तक। मुरक्कब इजाफी में क्या हो गया? क्या हो गया भाई आप लोगों को? जुमला इस्मिया मुब्तदा खबर भाई क्या हो गया है? मुब्तदा आता है सर, मुब्तदा मुब्तदा और खबर। दोनों आप नोट करें अपने पास इन चीजों को भाई। हालत नसब में जाने की 13 वजूहात है, कोई वजूहात भी मैंने नहीं पढ़ाई। तो वो चीजें आती रहे तो नोट करें। आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ किन हालत में हालत रफा में जाता है, कब हालत नसब में जाता है, कब हालत जर में जाता है। ये वजूहात मालूम होंगी, याद होंगी, तभी तो तर्जुमे सही होंगे। ठीक है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज पढ़ा है अल्लाह ताला इसमें समय खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक्सरसाइज में भेजूंगा। कुछ लोग एक्सरसाइज भेजते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं भेजते। जो नहीं भेजते अल्लाह उनको भी जजा दे, जो भेजते हैं उनको भी अल्लाह जजा दे, जो नहीं भेजते अल्लाह उनको दुगनी जजा दे, क्योंकि मुझे देखना नहीं पड़ता। इंशाल्लाह भेजेंगे। तो आपके अपने ऊपर है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम